فضل بھائی، مفتی فضل بھی یہاں پہ موجود ہیں. اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب میں جہاد کا ذکر ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے بہت اہم اور سینسٹیو موضوع ہیں، تو اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے. جیسے حضرات نے جہاد کے بارے میں بتایا کہ جہاد کے معنی جہد اور کوشش کے ہیں، تو ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی جہاد کے ہیں جہد اور کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ دشمن کے خلاف، کافروں کے خلاف میدان جہاد میں نکل کر تلوار سے یا اس زمانے کے اسلحے اور ٹیکنالوجی سے جہاد کرنا. تو جہاد کے جو فضائل قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں وارد ہوئے ہیں وہ جہاد اصطلاحی پر ہیں. اگرچہ جہاد لغوی پر بھی فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اور یہ جو جہاد اصغر اور جہاد اکبر ہیں، تو نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا، لیکن میدان جہاد میں جانے والا نفس سے جہاد کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. واہ واہ واہ. اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، اپنی اولاد اور مال اور جائیداد کو چھوڑ کر، خطرات میں اپنے آپ کو گھرانا اور دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ اور ناموس رسالت کے لیے اگر وہ شہادت کے سامنے جاتا ہے اور دشمن کے سامنے سیسپ لائی ہوئی دیوار بنتا ہے، تو اس کو وہ دونوں مرتبے حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ ایک کتاب ہے. اس میں جہاد کے لیے کچھ شرائط ہے کہ جہاد کرنے والا عاقل ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اور اس کے پاس اسلحہ چلانے کی تربیت بھی ہو، نان نفقہ بھی ہو. پھر فتاوی ہندیہ میں اس کی دو شرطیں لکھی ہیں. ایک تو جہاد یہ کہ وہ دشمن کے سامنے اس لیے جاتا ہے کہ دشمن کہتا ہے میں اسلام بھی قبول نہیں کرتا، جیسے مفتی صاحب نے کہا. دشمن کہتا ہے میں جزیہ اور ٹیکس بھی نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کے اسلام کے خلاف ریزسٹنس کریٹ کرتا ہے، تو پھر اس سے جہاد کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا جہاد ہوتا ہے جس کو جہاد دفاعی کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ انترجو الشوک والقوت لأہل الاسلام، کہ آپ کا مقصد ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں. اور پچھلی قوموں میں جہاد کا کانسیپٹ تھا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. تورات اور انجیل میں بھی تھا. خود داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل نہیں کیا، وقتل داؤد جالوت. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں بلایا کہ اکثر قوم کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی اس کی شکل موجود تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں بھی ہے؟ جی تورات میں بھی ہے. تورات میں بھی ہے. جی جی اولڈ اور نیو دونوں دونوں میں ہے. دونوں میں. جی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاد جیسے میں نے کہا اس پر اتنے فضائل قرآن کریم کی آیات ہم گننا چاہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سب سے پہلا سودا یقاتلون فی سبیل اللہ. اسی طرح یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھارو. اسی طرح کہا وقاتل المشرکین، مشرکین سے قتال کرو. ایک موقع پر تو فرمایا اسخنتموہم فشدوا الوثاق. فضل بھائی دیکھیں اس امت کی جو شان و شوکت ابتدا میں بڑی تھی وہ جہاد کی برکت سے بڑی تھی. آخر میں بھی جو اس امت کا رعب اور دبدبہ قائم ہوگا جہاد کی برکت سے ہوگا. امام مہدی علیہ السلام بھی جب آئیں گے وہ جہاد کریں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب کسی ملک پر حملہ ہو جائے تو نفیر عام ہو جاتا ہے. ملک کی ریاست اور آرمی چیف کہہ دے کہ بھائی اب سب کو جہاد کرنا ہے، تو پھر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اور اولاد ماں باپ کے اجازت کے بغیر بھی جہاد کرے. اگر وہ لوگ جہاد کی طاقت رکھتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ساتھ والے ملک پر بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا. عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام و فوبیا میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاد کو، تو ہماری باتوں سے ہمیں نہیں، چونکہ ہم اہل علم ہیں، عوام کو یہ لگے گا کہ جہاد واقعی بری چیز ہے. اسی لیے یاد رہیں کہ اگر کوئی جہاد کو بدنام کرنے کے لیے خودکش حملہ کرتا ہے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے 20 افراد کی ٹولی بنا کر قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو اس سے اس بنیادی جہاد کی اہمیت افادیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. خدا نخواستہ آج آکسفورڈ میں عمر لاس کے نام سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین پڑھائے جا رہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غیر مسلموں نے اس کو لے
لے لیا لہٰذا ہم چھوڑ دیں. آج یورپ میں درس نظامی کے طرز پر یہودیوں کو ہماری کتابیں ہمارا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں کا کردار اچھا نہیں ہے. تو روس کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ جہاد بالکل حق پر جہاد تھا. بیچ میں اگر کچھ جماعتیں یا کچھ لوگ مس یوز ہوئے اس کی وجہ سے اس اہم ترین فریضے سے سرو انحراف نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس ملک کے اندر تو خود کش حملے بالکل حرام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان, ان بڑے حضرات نے باقاعدہ 1800 علماء کے دستخط لیے کہ اس ملک میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یا خودکش حملہ کہیں پر بھی جائز نہیں, ناجائز ہے, حرام ہے. ہاں, کافروں کے بیچ میں گھس کر جہاد میں اگر کوئی لڑتا ہے وہ ایک الگ بات. بالکل.